صحافت کا جو کردار ہے جمہوریت میں وہ کسی سے بھی ڈکا چھپا نہیں ہے۔ صحافی ہمیشہ عوام کی آواز بن کر حکومتی پالیسیوں اور عوامی مفاد کی نگرانی کرتے ہیں، لیکن کیا ہو جب یہی جرنلسٹ جو سچ کے راستے پر چلنے کی جرات رکھتے ہیں اپنی ذاتی حفاظت کی ضمانت سے محروم ہوں؟ کٹھوعہ میں 23 اپریل کو جو واقعہ پیش آیا اس نے صحافت کے آزادانہ کردار پر ایک سوالیہ نشان لگا دیا۔ جہاں ایک سینئر جرنلسٹ پر جسمانی حملہ کیا گیا، وہیں اس حملے کی معذرت کے نام پر ایک نیا تماشا بھی دیکھنے کو ملا ہے۔ کہانی کیا ہے پوری سناتی ہوں۔ کٹھوعہ میں ایک سیاسی احتجاج اس وقت صحافت کے خلاف ایک خطرناک واقعے میں بدل گیا جب نیشنل نیوز پیپر دینک جاگرن کے ایک سینئر جرنلسٹ راکیش شرما پر جسمانی حملہ کیا گیا، اور یہ واقعہ 23 اپریل کو اس وقت پیش آیا جب وہ پہلگام دہشت گرد حملے کے خلاف بھارتیہ جنتا پارٹی کی جانب سے منعقد کیے گئے ایک احتجاج کی جو ہے وہ کوریج کر رہے تھے۔ وہیں پر احتجاج کی قیادت جو ہے وہ بھارتیہ جنتا پارٹی کے رہنما دویندر منیال، راجیو جسروٹیا اور بھارت بھوشن کر رہے تھے۔ راکیش شرما کے مطابق ماحول جو تھا وہ بالکل پرامن تھا جب تک کہ بھارتیہ جنتا پارٹی کے ایک کارکن ہمانشو شرما نے جرنلسٹ پر سیپریٹسٹ لینگویج استعمال کرنے کا الزام نہ لگایا۔ یہ الزامات اس وقت لگائے گئے جب صحافیوں نے حکومت ہند کی سلامتی پالیسی پر سوال اٹھائے اور پوچھا کہ کیا پہلگام حملہ اور کٹھوعہ میں دراندازی مرکزی حکومت کی ناکامی کی علامت نہیں؟ اگرچہ بھارتیہ جنتا پارٹی رہنما سوالات کے جوابات تحمل سے دے رہے تھے، لیکن ہمانشو شرما اور دیگر جو کارکنان تھے انہوں نے جرنلسٹ سے الجھنا شروع کر دیا۔ راکیش شرما کے مطابق جب جرنلسٹ نے احتجاج کا بائیکاٹ کرنے کا فیصلہ کیا اور جانے لگے تو ان پر ہمانشو شرما، رویندر سنگھ، اشونی شرما، منجیت سنگھ ٹونی اور پروین چونا نے حملہ کر دیا۔ یہ حملہ عوامی مقام پر ہوا اور اس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہو گئی۔ وہیں پر یہ کہنا ہے کہ ڈی ایس پی رویندر سنگھ نے راکیش شرما کو بچایا اور انہیں گورنمنٹ میڈیکل کالج اسپتال میں داخل کروایا۔ اس واقعے کے خلاف جتنی بھی جرنلسٹ کمیونٹی تھی اس میں شدید غم و غصہ پھیل گیا۔ سینئر جرنلسٹ نے ایس ایس پی کٹھوعہ شوبھت سکسینہ سے ملاقات کی اور ایف آئی آر درج کرنے کے ساتھ ساتھ ملزمان کی فوری گرفتاری کا بھی مطالبہ کیا۔ وہیں جموں کشمیر میں جرنلسٹ جو برادری تھی انہوں نے بازو پر سیاہ پٹیاں باندھ کر احتجاج کیا اور اعلان کیا کہ جب تک بھارتیہ جنتا پارٹی کہ ان مجرموں کے خلاف کارروائی نہیں کی جاتی تمام بی جے پی پروگراموں کا بائیکاٹ کیا جائے گا۔ اور جموں میں بھی صحافیوں نے پریس کلب کے باہر جو ہے وہ احتجاج کر کے کٹھوعہ کے ساتھیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا۔ وہیں پر ہاتھ سے لکھا ہوا معذرت نامہ اب منظر عام پر آ رہا ہے۔ اس ہنگامہ خیز صورتحال کے درمیان ایک اہم موڑ اس وقت پیش آیا جب حملے میں ملوث ایک فرد رویندر سنگھ نے راکیش شرما کے نام ہاتھ سے ایک معافی نامہ تحریر کیا، لکھا اور اس معذرت نامے میں یہ لکھا کہ میں سینئر جرنلسٹ راکیش شرما پر 23 اپریل 2025 کو کٹھوعہ کے کالی باری چوک پر ہونے والے جسمانی حملے پر اپنی دلی معذرت ریکارڈ پر لانا چاہتا ہوں۔ اس قسم کی حرکت آئندہ نہیں ہوگی اور میں سمجھتا ہوں کہ جرنلسٹ جو جمہوریت کے چوتھے ستون ہیں اور ایک باعزت شہری کی حیثیت سے انہیں عوامی نمائندوں سے سوال کرنے کا حق حاصل ہے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں آئندہ کبھی بھی صحافیوں کے خلاف کام نہیں کروں گا۔ یہ خط رویندر سنگھ نے دستخط کیا جس کی تصدیق خود راکیش شرما کے دستخط سے ہوئی، لیکن اس کے بعد اس پورے تماشے کے بعد آزادی صحافت پر سوالیہ نشان کھڑا ہوتا ہے۔ اگرچہ معذرت کو قبول کر لیا گیا لیکن اصل مسئلہ اپنی جگہ موجود ہے۔ یہ واقعہ اس سنگین سچائی کو ظاہر کرتا ہے کہ جرنلسٹ کے لیے سوال اٹھانا اب خطرے سے خالی نہیں رہا۔ ایک ایسے وقت میں جب سچ بولنے پر تشدد کا سامنا ہو، یہ واقعہ صرف ایک شخص پر حملہ نہیں بلکہ اظہار رائے کی آزادی پر حملہ ہے۔ صحافت کو دبانے کی ہر کوشش جمہوریت کی بنیادوں کو کمزور کرتی ہے۔ کٹھوعہ کا یہ واقعہ ایک سبق ہے کہ صحافت کو تحفظ دینا ہم سب کی ذمہ داری ہے، خصوصاً ان لوگوں کی جو اقتدار میں ہیں۔